بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اسلامک چینل معاویہ لو اسلام، اور میں ہوں قاری وقار گوندل۔ میرے اس چینل پر قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامک وظائف اور مسنون دعائیں بھی سکھلائی جاتی ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامک ویڈیوز بھی اپلوڈ ہوتی ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے بہت ہی پیاری ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے آسمان پر فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور جب وہ لوگ خود دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ احباب وقار، بہت ہی خوش قسمت وہ مسلمان ہیں جن کے لیے فرشتے دعائیں مانگتے ہوں، اور جب وہ خود دعا مانگیں تو فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہوں۔ فی الوقت میں دو احادیث پاک آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جامعہ ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا۔ ان میں سے ایک عابد تھا، یعنی عبادت گزار، عبادت کرنے والا، اور دوسرا عالم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک آدمی پر ہے، ایک عام آدمی پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنی سوراخ میں، اور مچھلیاں اس شخص کے لیے جو نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، خیر و برکت کی دعائیں کرتی ہیں۔ تو احباب وقار، جو بندہ مومن دین کی تبلیغ کرتا ہے، نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے، اس کے لیے دعائیں ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر حدیث پاک سماعت فرمائے، سنن ابی داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرماتے تھے، جب کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں آمین، اے اللہ قبول فرما، اور تجھے بھی یہی کچھ حاصل ہو۔ تو احباب وقار، اندازہ فرمائیں کہ جو بندہ مومن اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا مانگتا ہے ان کی غیر موجودگی میں، تو فرشتے اس دعا پر آمین کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تجھے بھی وہی چیز عطا کرے جو تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا اجر ہے اس بندہ مومن کے لیے جو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا مانگتا ہے۔ تو احباب وقار، دو احادیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ایک تو وہ بندہ جو خیر و برکت دین اسلام کی تعلیم دیتا ہے، قرآن و سنت پڑھاتا سکھاتا ہے، نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، وہ فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا مانگتا ہے۔ تو احباب وقار، کوشش کریں کہ ہم یہ صفات حمیدہ اپنے اندر پیدا کریں اور فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار بن سکیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے لیے فرشتے دعائیں مانگتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو وہ احادیث پاک بھی سناؤں گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔
اللہ حافظ۔